ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد سے متعلق، اور جب ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد کی تو ہم در حقیقت بات کرتے ہیں اسلام کے درست چہرے کی، اسلام کی درست تعلیمات کی، وہ تعلیمات جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہی در حقیقت احمدیت کی تعلیمات ہیں، کیونکہ احمدیت کا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا آخری زمانے کے امام مسیح موعود و امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ ایک افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہ وعدہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ مسیح موعود امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود امام مہدی کے طور پہ مبعوث فرمایا، مگر آپ کی اس قدر شدید مخالفت کی گئی کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں، جو کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، ان کے خلاف ایک زبردست ایک زہریلے پروپیگنڈا کا جال بن دیا گیا۔ ہم اپنے پروگرامز میں اس موضوع سے متعلق گاہے گاہے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس پروپیگنڈا سے متعلق۔ ایک تازہ مثال اس پروپیگنڈا کی جو ہے وہ کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر ایک پروگرام آیا جس میں ان کے پریزنٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ کاغذات رکھ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے سامنے میرے پاس کچھ مرزا صاحب کی تحریرات ہیں، لیکن یہ اتنی شرمناک ہیں کہ میں اس کو ٹیلی ویژن پہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بلا رکھا تھا اور ان کو جو ہے وہ اپنے عشق رسول کی یقین دہانی کراتے رہے ان کو مختلف طریقوں سے، لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو وہ تحریرات، کچھ تحریرات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نمونتاً بالکل مختصراً اس وقت میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح حضور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی 80 سے زائد کتب ہیں۔ آپ کی روزمرہ کی گفتگو، آپ جب اپنے مساجد میں دربار لگاتے اور تشریف رکھتے تھے نماز کے بعد، مجالس علم و عرفان ہوتی تھیں، اس میں آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ ملفوظات کی شکل میں، وہ بھی 5 ضخیم جلدوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ بہت سے اشتہارات جو آپ نے دشمنان اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے شائع کیے اور انہیں چیلنجز دیے، وہ مجموعہ اشتہارات کی شکل میں 3 ضخیم جلدوں میں محفوظ ہیں۔ وہ ایسی تحریرات سے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہماری حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تمام کی تمام، ہر کوئی ایسا پیسج گزر نہیں سکتا، کوئی ایسا صفحہ نہیں گزر سکتا، آپ 3-4 صفحے پڑھیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کو وہاں پہ عشق رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑکتا ہوا محسوس نہ ہو۔ تو یہ نمونتاً کچھ تحریرات حضور کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ تحریرات جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ رکھتا ہے، وہ یقیناً بڑے فخر کے ساتھ ان تحریرات کو پڑھے گا اور اس کا دل ان سے طمانینت حاصل کرے گا۔ جو
ان تحریرات کو قابل شرم سمجھتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ذاتیات اور ایمانیات پہ فتوے دینا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ آج کا پروگرام ہر پروگرام کی طرح رائے خدا کے ہر پروگرام کی طرح لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، براہ راست آپ تک پہنچ رہا ہے۔ پروگرام کے دوران آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پینل میں تشریف فرما علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے۔ ٹیلی فون کا رابطہ کا نمبر جو ہے وہ پروگرام کے دوران آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آتا رہے گا، اب بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو آپ جب ہم سے رابطہ کریں گے تو پینل میں موجود علماء جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ ایک گزارش ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ اگر جو موضوع چل رہا ہو، جس موضوع کے گرد بات ہو رہی ہو، اگر اس سے متعلق سوال کریں گے آپ کے لیے بھی استفادے کا موجب ہوگا، اور باقی جو ویورز ایٹ لارج، باقی دنیا میں بیٹھے ناظرین جو ہیں وہ بھی زیادہ فوکس کے ساتھ بات کو سن کے سمجھ سکیں گے۔ میں تعارف کراتا ہوں آج ہمارے جو پینل میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب، اور پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ تو یہاں سے ناظرین ہم گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ طاہر مجیب راشد صاحب، ابھی جس طرح کچھ اقتباسات حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کے تحریرات سے میں نے ابھی پیش بھی کی ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے معاندین اور مخالفین کی طرف سے۔ آج بھی ایک نجوی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ نبوت والے مسئلے کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو کہ واقفیت نہیں رکھتے وہ متنفر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نبوت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کس طرح سے انہی کے اوپر بنا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جیسا ابھی آصف صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سوال کے حوالے سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سوال کو اتنا جذباتیت کا رنگ دیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں قتل و غارت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ کھلے عام اس غلط فہمی کو پھیلاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو واجب القتل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر سب سے بڑا گھنونا اور ظالمانہ الزام جماعت احمدیہ پر کوئی لگایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سرے سے قائل ہی نہیں۔ اب کوئی بھی سمجھدار آدمی، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی انکار کرنے والی ہو، اور انکار کر بھی کیسے سکتی ہے جبکہ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کو اول سے آخر تک ماننا ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ تو اس لیے یہ دلیری کہ یہ الزام لگا دینا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کو کلیتاً مانتی نہیں، اس سے زیادہ ظالمانہ اور گھنونا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات پیش کی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا چند ایک مختصر سی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ کے الفاظ سے بیان کروں کہ آپ نے کن الفاظ میں کس تحدی کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور کتنی ظالمانہ بات ہے کہ اس کے باوجود یہ الزام لگایا جاتا ہے اور دن رات اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیت جو سورہ الاحزاب کی 41 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
खातमुन नबीयीन बनाया गया और उसका एक पस मंजर बयान किया गया है। उस पस मंजर को समझा जाए तो मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मैं इख्तिसार के साथ ये बताता हूँ कि पहले पस मंजर में ये जिक्र हुआ है कि आप किसी मर्दों में से किसी के जिस्मानी बाप नहीं। ये एक मनफी बात वहां पर बयान की गई और उसके बाद लाकिन का लफ्ज लाकर उसके बाद मुस्बत बातें बयान करना लाजिम है। ये जुबान का एक बुनियादी कायदा है कि अगर पहले नफी बयान की जाए तो लाकिन के बाद मुस्बत बात होगी, पहले मुस्बत हो तो लाकिन के बाद नफी की बात होगी। यहाँ पर लाजमी तौर पर मुस्बत बात की जरूरत है और देखें कि रसूलुल्लाह का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया ये मुस्बत बात है। और फिर उसके बाद खातमुन नबीयीन वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, तो खातमुन नबीयीन के माने भी मुस्बत करने लाजमी है। ये कैसे हो गया और कैसे कहा जा सकता है कि इसका तर्जुमा ये है कि गोया नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का फैजान खत्म हो गया, तो ये हो नहीं सकता। तो अरबी के लिहाज से, जुबान के मुहावरे के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। मनसब खत्म नबूवत दरअसल अल्लाह ताला ने आपको आपकी अजीम शान के जाहिर करने के लिए ये मनसब अता फरमाया कि आप न सिर्फ मोमिनों के बाप हैं बल्कि अंबिया के भी आप बाप हैं। और आपको अल्लाह ताला ने वो आला शान अता फरमाई कि जहां आपके आने से बाकी अंबिया के फयूज का दरवाजा बंद हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फयूज का समंदर जारी हो गया। फिर उसके बाद ता क़यामत आपके फयूज का दरिया और समंदर इसी तरह जारी है। ये वो फैज़ान ख़त्म नबूवत है जो सही मानों में ख़त्म नबूवत का मफ़हूम है और यही वो बात है जो जमात अहमदिया इसको बयान करती है। क्योंकि ये मुकाम मदह में जाहिर हुआ है इसलिए जाहिर तौर पर इसका कोई तर्जुमा इसके अलावा किया नहीं जा सकता। और हम ये यकीन रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हमेशा के लिए जारी है। आप सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे कामिल और सबसे ज्यादा फैज़ रसां नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपके फैज़ का दामन हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि ये फैज़ान का दामन कैसे जारी है। गैरों से कोई पूछे कि आप आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, उनको फैज़ का सरचश्मा ख्याल करते हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आपको फैज़ान किस हवाले से मिल रहा है? कुरान मजीद से फैसला तलब करते हैं। कुरान मजीद की सूरह निसा की 70 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को जो रूहानी इनामात मिलेंगे वो 4 किस्म के। ये बड़ी मारूफ आयत है। उसमें पहला इनाम अल्लाह ताला ने नबूवत को करार दिया है। अब वो लोग जो खत्म नबूवत के सरकारी तौर पर दावेदार बने फिरते हैं वो ये बताएं कि खत्म नबूवत का फैज़ान क्या उस नबूवत के फैज़ान को बंद करने के साथ होगा, बल्कि वाज़ेह तौर पर जो नबूवत का इनाम दिया गया है वो एक जारी और सारी इनाम है। अगर वो जारी इनाम नहीं तो फिर बताएं कि फैज़ान खत्म नबूवत का मज़मून क्या बनता है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये शर्त बयान कर दी है कि जो लोग अल्लाह पर यकीन करेंगे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होंगे उनको 4 रूहानी इनामात दिए जाएंगे। अल्लाह ताला का हतमी वादा है और सबसे पहला इनाम वो है जो नबूवत का इनाम है। जाहिर बात है अब कोई शख्स बहुत ही जाहिल होगा जो ये कहेगा कि गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन भी हो गए, सबसे आखिरी कामिल मुकम्मल किताब शरीयत को लाने वाले भी हो गए और आपके बाद आने वाला कोई और नबी भी आएगा जो नई शरीयत लाएगा। ये नामुमकिन बात है क्योंकि जब ये बात एक शर्त के तौर पर बयान की गई कि आने वाला लाजमी तौर पर आपका मुती और फर्माबरदार होगा तो जाहिर बात है कि आने वाला हमेशा उम्मती नबी हो सकता है, इसके अलावा हो नहीं सकता। और यही वो बात है जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इरशादात में बयान फरमाई और इसी बात का दावा आपने किया है। अब ये इंतहाई जुल्म की बात है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात को देखा नहीं जाता, उनको पढ़ा नहीं जाता, उनके पढ़ने से लोगों को रोका जाता है और जब भी कहीं हवाला पेश किया जाता है तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, साक व सबाक से लग करके पेश किया जाता है और बिल्कुल एक गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाती है। मैं आपके सामने चंद हवाले रखना चाहता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की बरकत से ये इनाम नबूवत जो उम्मती नबूवत का इनाम है ये अता फरमाया है, इसके अलावा आपका दावा ही नहीं। और इस दावे के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ती है, आपका मुकाम बढ़ता है, आपका मर्तबा उससे भी आला और अफसल होता चला जाता है। लेकिन ये जो तर्जुमा करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फैज़ान का दरिया जारी था, आपने आके बंद कर दिया, वही का सिलसिला जारी था, सही वही आप पर खत्म हो गई, ये तो हर फैज़ान नबूवत को बंद करने वाली बात है, ये खत्म नबूवत की शान नहीं है।
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حوالوں پر ہم نظر کریں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ کو دیکھا جائے کہ خود مدعی نے کن الفاظ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور کس قسم کی نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے. اگر اس کو صحیح طور پر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو اعتراض کی کوئی گنجائش پیدا نہیں رہتی. میں نے چند ایک حوالوں کا انتخاب کیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے ایک جگہ فرمایا حقیقت الوحی میں کہ ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں. پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا، اور دیکھیں کتنی سادگی اور کتنی دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے اس بات کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو عیسیٰ ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. دیکھیں کتنی وضاحت سے ان اعتراضوں کا جواب دیا جو غیر عمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زمانے کی تحریرات کو بار بار پیش کرتے ہیں، باوجود جانتے ہوئے کہ اس کے بعد وضاحت آ چکی ہوئی ہے پھر بھی پرانی تحریروں کو پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے میرا عقیدہ روایتاً یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور آپ کو وہ مقام نبوت عطا فرمایا جو ایک پہلو سے نبی ہے اور ایک پہلو سے امتی ہے. پھر دیکھیں کہ ایک اور حوالہ میں آخری بیان کر دیتا ہوں جس سے اس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دو دور آئے، ایک وہ جب آپ کو الہامات میں نبی قرار دیا گیا، لیکن آپ نے اس روایتی خیال کے مطابق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا کمال ہو چکا ہے آپ نے اس کی توجیہ کی، اس کی تعویل کی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی میں نے ذکر کیا آپ پر کھولا تو پھر آپ نے کھل کر بیان کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم عطا کیا ہے اور یہ میں بیان کرتا ہوں. تو ان دونوں باتوں کے بارے میں ایک فیصلہ کن کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں سے میں ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جس سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. اب میں ناظرین سے اور سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان تحریرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی انسان بھی ان باتوں پر غور کرے تو کوئی اس کے لیے اعتراض کی بات نہیں رہتی، اور پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ الزام اٹھایا جائے اور اس کو بار بار دہرایا جائے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا نبوت پر ڈال دیا ہے، جیسے نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اگر کوئی لوگ اس بات پر اصرار کریں گے تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ اپنی اس حرکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً جواب دہ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے جواب طلبی کی جائے گی. انہیں فکر کرنا چاہیے کہ اس دن ان کا جواب کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. نصیر قمر صاحب، اب ہم آگے چلائیں گے بات کو یہاں سے. ایک جو خاص طور پہ پچھلے دنوں جب لاہور کا سانحہ ہوا اور اس کے بعد جو افسوسناک جماعت احمدیہ کی شہادتیں بھی ہیں، تو اس کے بعد سے ایک جو کافی زیادہ میڈیا میں بھی، اخبارات میں بھی جو موضوع زیر بحث آتا رہا ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے مذمت کی ان حملوں کی، دوسرا بڑا طبقہ ایسا سامنے ہے جو ان مذمت کرنے والوں کی مذمت کرنے لگا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہاں سے ان کے ساتھ مذمت اور تعزیت کس چیز کی، یہ تو ملک و قوم کے دشمن ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی جو وطن سے وفاداری ہے اس پہ ہمیشہ سوالیہ نشان لگائے گئے ہیں ہمارے معاندین کی طرف سے. کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر مشروط طور پہ حکومتوں سے وفادار ہوتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے وفا لوگ ہیں. تو آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف وطن سے وفاداری کے متعلق، حب الوطنی سے متعلق ہے کیا؟
دیکھیں جب آپ جماعت احمدیہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کوئی علاقائی یا قبائلی قسم کی جماعت نہیں ہے. جماعت احمدیہ عالمی جماعت ہے، اور چونکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور جماعت احمدیہ ہی اس زمانے میں حقیقی اسلام ہے، اور جماعت احمدیہ ایک عالمی مذہب ہے، عالمی جماعت ہے اسلام کے اندر. اور اس وقت 195 ممالک میں جماعت قائم ہے، اور جماعت احمدیہ کو یہی تعلیم ہے قرآن اور سنت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا کہ امن کے ساتھ رہنا ہے اور کسی قسم کے فتنہ اور فساد میں حصہ نہیں لینا. جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے قوانین کی، قواعد کی، ضوابط کی پابندی کریں. چنانچہ اسی کے مطابق 195 ممالک میں جماعت احمدیہ کا یہ کردار ہے کہ کوئی بھی احمدی جس ملک میں وہ رہتا ہے، جس ملک کا بھی وہ باشندہ ہے، وہ ایک پرامن شہری کے طور پر رہتا ہے اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے اور اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والا ہے. یہ جو ہمارے خلاف آئے دن اس قسم کے آوازیں اٹھانے والے لوگ ہیں، اگر آپ عملاً جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے حال پر اگر آپ تاریخی حقائق کی روشنی میں نظر ڈالیں تو آپ کو وہی محاورہ یاد آئے گا کہ چور مچائے شور. جہاں تک پاکستان کے رہنے والے پاکستانی احمدیوں کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کی فضل سے بحیثیت جماعت پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک تھی اس میں جماعت ایک بہت صف اول میں کام کرنے والی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جماعت کی رہنمائی فرمائی، قائد اعظم کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رہا، مسلم لیگ میں جماعت شامل ہوئی، اور حضرت ظفر اللہ خان صاحب کو بھی اس جو ایک ممتاز احمدی تھے ایک تاریخی قسم کی خدمات کا موقع ملا ہے. وہ انشاءاللہ آگے بھی ممکن ہے اس موضوع پہ بات ہوگی. اور وہ لوگ جو اس وقت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے اور یہ پاکستان نہیں ہے، نا پاکستان ہے، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا، اور مسلم لیگ میں داخل ہونے کی بجائے کانگریس کے ساتھ جا ملے تھے. اور جنہوں نے پھر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسے ایک بازاری عورت کے طور پر قبول کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی ایک کافرانہ حکومت یہاں پہ ہوگی. وہ لوگ ہیں جو آج یہ شور اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے کہ یہ اصل میں قیام پاکستان کے خلاف تھے، اور عملاً اگر دیکھا جائے تو بعد میں جو حرکتیں ہیں وہ ساری اسی پس منظر میں ان کی چل رہی ہیں. اور اس کا طریق انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ بار بار یہ شور مچایا جائے کہ جو پاکستان کے حق میں تھے اور پاکستان سے وفاداری کرنے والے تھے ان کو غدار قرار دیا ہے. اب یہ پیمانے ہی الٹ گئے ہیں. دیکھیں آصف صاحب، صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں وفادار ہوں ملک کا، یہ دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا کردار کیا ہے. ملک سے وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ملک کا امن برباد ہو. ملک سے وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں امن کو اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، تعلیم کو رواج دیا جائے، مخلوق خدا کی، اپنے وطن شہریوں کی خدمت خلق کی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اور اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ہر پہلو سے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا جائے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے جو افراد ہیں وہ انفرادی سطح پر بھی اور مجموعی طور پر بھی جماعت ہمیشہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والی ہے. باوجود اس کے کہ جماعت کے خلاف بڑی بڑی تحریکات چلائی گئیں جماعت کے معاندین کی طرف سے، احمدیوں کے گھروں کو لوٹا گیا، جلایا گیا، گھیراؤ کیا گیا، ان کے سوشل بائیکاٹ کیے گئے، یہ وفاداری کے اعمال ہیں جو ہمارے معاندین کی طرف سے ہوئے. لیکن اس کے باوجود جماعت نے کبھی بھی 53 میں، 74 میں، 84 میں، ابھی حال ہی میں جو لاہور میں شہادتوں کا اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ مسجدوں پہ حملے کر کے، وہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر، پبلک جگہوں پر جا کے حملے کر کے بموں سے لوگ اپنا آپ کو بھی اڑاتے ہیں اور معصوم لوگوں کا خون بناتے ہیں؟ کیا وہ وفادار ہیں؟
یا وہ جن معصوموں کا عبادت کرتے ہوئے خون بہایا جاتا ہے. اور جماعت احمدیہ نے کبھی بھی، پاکستان کی 63-64 سالہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کبھی بھی جماعت نے منفی رد عمل نہیں اپنایا. ہمیشہ اپنا خون دیا ہے، اپنے حقوق کی قربانی دی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ نکلو سڑکوں پہ، جلوس نکالو، لوگوں کے گھر جلا دو یا پہیا جام ہڑتال کر دو، معصوم اور غیر جو لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں، بے قصور ہیں، ان کی دکانوں پہ حملہ کر دو، ان کو لوٹ لو، جلا لو. کوئی ایک مثال دکھائیں، کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ہیں وفاداری کے تقاضے. اور ہم اپنے اس پہ کوئی بوسٹ نہیں کرتے کہ ہم نے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے وطن سے محبت کے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو واجب القتل قرار دے کے اپنے ہی ہم وطن شہریوں کو، لوگوں کو اکساتے ہیں، جو مذہبی منافرت کو بڑھاتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پیدا کرتے ہیں، جو اشتعال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کو، ایک فرقے کو دوسرے کے ساتھ، صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے، ایک فرقہ دوسرے کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف آئے دن وہاں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. وہ تو وفادار ٹھہرے اس ملک کے، اور وہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ ملک کے غیر وفادار ٹھہرے. جب ملک میں جنگیں مسلط کی گئیں، اور اس وقت بھی وہ کون تھا جس نے چھامب اور جوڑیاں کے محاذ پر ملک کی طرف سے فتح حاصل کی تھی؟ جنرل اختر حسین ملک کا نام کیا تاریخ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے؟ جنرل عبدالعلی ملک، جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، اس وقت پاکستان کی طرف سے کون کمان کر رہا تھا؟ وہ ایک احمدی تھا. پھر اسی طرح بہت سارے احمدی ہیں. اور ہمارے سید محمد احمد صاحب، ونگ کمانڈر بریگیڈیئر وقیع زمان صاحب، میجر قاضی بشیر صاحب مردان، جنہوں نے جوڑیاں کے محاذ پر داد شجاعت دیتے ہوئے جان قربان کی، خلیفہ منیر الدین شہید ستارہ جرت، فضائیہ کے فلائنگ افیسر محمد شمس الحق شہید ستارہ جرت، لیفٹیننٹ ممتاز انور شہید ستارہ جرت، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد صاحب تمغہ امتیاز، میجر جنرل افتخار جنجوعہ صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ ظفر چودھری صاحب. تو فوج میں، سول میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا نام، جس کو اب پاکستان ڈس آن کر دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے آخر تک پاکستان سے وفا کی. وہ چاہتے تو آرام سے یہاں ٹیک سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستانی شہریت کو نہیں چھوڑی. کیا یہ وفاداری ہے یا غیر وفاداری ہے؟ اور وہ شخص جس کے صرف پاکستانی نہیں، عالم اسلام پر احسانات ہیں، سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں، تو بے شمار لوگ ہیں. ہمارے تعلیم کے میدان میں قاضی صاحب ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں قاضی اسلم صاحب ہیں، میجر جنرل نسیم صاحب ہیں جنہوں طبی میدان میں، ڈاکٹر مسعود النصر نوری صاحب ہیں. بے شمار سطحوں پر یہ تو وہ ہے جو انفرادی طور پر، جماعتی حیثیت میں بھی جگہ جگہ پہ عوام کے بہبود اور بھلائی کے لیے جب بھی کوئی زلازل آئے ہیں یا سیلاب آئے ہیں یا قدرتی آفات آئی ہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پیش رہی ہے. تو انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم ہے، اور ہمیں اس تعلیم کی صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی، تربیت ہی نہیں دی جاتی، اس کی نگرانی کی جاتی ہے. اور بار بار خلفائے جماعت کی طرف سے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری پھیلے، کسی قسم کا انتشار پیدا ہو، بلکہ محنت کر کے، علم کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اپنے فرائض کو اس دیانتداری کے ساتھ ادا کریں گے. ایک وقت یہ بھی تھا، اب تو احمدیوں کو کلیدی اسامیوں پہ کر کے کہ وہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ترقیات ہی نہیں دی جاتی ہیں، لیکن اب بھی جہاں پہ جس حیثیت میں بھی احمدی کام کر رہے ہیں، ان کی دیانت، ان کے تقوی، ان کی راست بازی کے لوگ گواہ ہیں. اور یہاں تک کہ احمدیت کی اتنی یہ پہچان بن گئی ہے کہ اگر کوئی افسر دیانتداری سے کام کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، اور اپنے فرائض منصبی کو قوم اور ملک اور ملت کی بھلائی میں خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے، تو یہ یقیناً وہ قادیانی یا احمدی ہے. یہاں تک آصف صاحب یہ بات ہے کہ بعض دفعہ غیر احمدیوں کو، ان میں بڑے بڑے شریف النفس لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی ایسے اخلاق عالیہ کا ظاہر کرنے والا ہو تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی قادیانی ہے، کیونکہ یہ جو اخلاق ہیں کہ ملک سے اتنی وفا کہ رشوت نہیں لینی، دیانتداری سے، محنت سے، اس قابلیت اور استعداد کی بنا پر کام لینا ہے، کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ تو احمدیوں کی پہچان ہے. اور یہ جو اس طرح کریں وہ تو ملک کے ٹھہرے غیر وفادار یا مشروط وفادار یا غدار. اور وہ جو ذرا سی بات پر ملک میں ہڑتالوں کی کال دیں، ذرا سی بات پر لوگوں کو اکسا کے ایک دوسرے کے گھروں پر، مسجدوں پر حملے کرنے کی دعوت دیں،
اور وہ جو بینکوں سے یا ملکی خزانے سے رقموں کو لوٹ لیں، جو رشوتوں سے ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں، وہ سارے ملک کے وفادار ہیں۔ میں کہنے کی بات نہیں ہے، کردار کی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو بات اس قسم کی کرتے ہیں، کہنے کو تو وہ لطیفہ سا ہے کہ ایک شخص کسی دکان پہ گیا جہاں پہ فریم لگے ہوئے تھے اور تصویریں بڑی خوبصورت، تو ایک فریم کے سامنے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ بھئی باقی تصویریں تو تم نے ٹھیک لگائی ہیں لیکن یہ تصویر بڑی گندی لگائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا معاف کیجئے گا، یہ تصویر نہیں، یہ آئینہ ہے، اس میں آپ اپنی ہی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اگر تاریخی حقائق کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لوگ جو جماعت احمدیہ پر پاکستان کے حوالے سے پاکستانی احمدیوں پر غیر وفادار ہونے یا غدار ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اگر تاریخی حقائق کے سامنے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ان کی اپنی ہی صورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی آج بھی جب اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارا رد عمل وہی تھا کہ خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ دعا اور صبر۔ اس وقت جب ابھی یہ لاہور میں واقعات ہو رہے تھے، خلیفۃ المسیح نے یہاں کتنے صبر کے ساتھ اور کس توکل اللہ کے ساتھ جماعت کو یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کسی قسم کا منفی رد عمل نہیں دکھانا، وہی رد عمل دکھانا ہے جس کی ہمیں ہمیشہ سے تعلیم ہے، جس کی قرآن اور خدا اور رسول نے تعلیم دی ہے کہ صبر کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے۔ اور جب ہمارے اس رد عمل کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو میڈیا کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ بات دکھا سکیں، کیونکہ یہ دکھاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ہیں جو اصل وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ لوگ تو ذرا سی بات پر قیامت اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں 100 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ یہ بات نہیں نکلی ہے، بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک دکھا ہوا دل یہ کہہ دے کہ اب ہم بھی انتقام لیں گے۔ نہیں، ہم ایک خلافت، ایک نظام سے وابستہ لوگ ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے۔ اور یہ الزام جو ہم پہ لگایا جاتا ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک الزام ہے جیسے ختم نبوت پر یقین نہ لانے سے متعلق ہے یا اور بہت سارے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ بالکل جب یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جماعت احمدیہ کا رد عمل جو ایسے موقعوں پہ رہا ہے، یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، بہت سے کالمسٹ نے اور تجزیہ کاروں نے، تجزیہ نگاروں نے اخبارات میں لکھا ہے۔ ایک جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ ہے BBC کی اردو ویب سائٹ پہ منار رانا نامی ایک کسی کالمسٹ نے کالم لکھا۔ اس نے کہا کہ میں ان زخمیوں سے ملنے کے لیے گئی جو جناح ہسپتال میں اس واقعے کے بعد داخل تھے، اور کہتی کہ میں حیران رہ گئی کہ ان میں سے کسی شخص کے منہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ ملک کے خلاف نہیں نکلا، بلکہ میں نے پوچھا بھی کہ کیا تم پاکستان کو اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہو؟ اس ڈائریکٹ سوال کے جواب میں بھی کسی نے ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں بولا۔ اور وہ کہتی کہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے کنکلوڈ جہاں پہ کیا اپنا آرٹیکل، وہ یہاں پہ اس نے ختم کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو دہشت گردی کا وکٹم بنے ہوں، نشانہ بنے ہوں، شکار ہوئے ہوں، لیکن یہ جماعت، ان کا جو رد عمل تھا وہ بے مثال تھا اور ایسا رد عمل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں، دوسرے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جہاں ایسے ذمہ دار کالمسٹ ہیں اور ایسے حق بات لکھنے والے اور جو ہے وہ سچائی کو بیان کرنے والے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ایک جو بات ہے جس طرح بھی جماعت احمدیہ کی وفاداری کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اخبار میں کچھ روز پہلے 15 جون کو ایک کالم چھپا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی بات کو لوگ بڑا ان کے لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے، اس کے اوپر اپنی اپینین لوگ قائم کرتے ہیں اور یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ آپ اخبار میں کیا لکھ رہے ہیں۔ تو ایک کالمسٹ نے تو بڑا کھل کے لکھا کہ جماعت احمدیہ پاکستان کی کبھی بھی وفادار نہیں رہی، اور چلیں یہ تو بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے ان کو جس کے نتیجے میں وہ اس قدر جو ہے وہ مغضوب الغضب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ میں جو شرارت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں بلکہ بھٹو کے دور میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو بھی پہلے بھی کیا ہے، اب بھی اسی طرح سے کالمسٹ، مطلب دیکھیں کالمسٹ ہیں آپ، ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، اتنے بھی حقائق اگر پتہ نہیں ہے تو کالم نہ لکھیں، کوئی زبردستی کوئی مجبوری تو نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں لکھتے، آپ کوئی دکان کھول لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کالم میں لکھا جائے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس طرف بھی ہم اپنے اب جو ملکی اخبارات ہیں ان میں لکھنے والوں کی توجہ ضرور دلانا چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے لکھنے والوں کے اوپر، ٹیلی ویژن پر آ کر بات بیان کرنے والوں کے اوپر، تو جب بھی بات ہو اسے اس ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور کیا کیجیے۔ تو یہاں سے ناظرین ہم اب آگے چلیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے بات کروں ٹیلی فون پر اور ان سے ہم کچھ معلومات لیں،
पिछले प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनसे हमने जब पूछा कि ये इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, पूछा जाता है कि सैयद खान साहब ने कायद आज़म का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा था और इसको बुनियाद बना के हमारे दीन और ईमान का फैसला किया जाता है, तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था। उसमें एक बात का उन्होंने जिक्र किया था कि मियां मोहम्मद तुफैल और प्रोफेसर गफूर जो कि जमात इस्लामी के बड़े सरकर्दा अहलकार हैं, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कायद आज़म का जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं था। आज इस वक्त हमारे पास उस अखबार का हवाला मौजूद है, वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ये मुसावात अखबार है 27 फरवरी सन 1978 का। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मुसावात अखबार पाकिस्तान के मौकर अखबारों में से एक अखबार है। उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बड़ी सुर्खी के साथ जो है वो प्रोफेसर गफूर और मियां मोहम्मद तुफैल का ये बयान वहाँ पे दर्ज है कि कायद आज़म का जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं था। तो ये आपने देखा, और इससे आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वो लोग जब ये कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी नहीं था, कोई किसी में हिम्मत नहीं होती कि उठ के कहे कि भी तुम लोग भी दायरा इस्लाम से खारिज हो। हम पे हमारी शराफत की वजह से जोर चलता है सबका, वो चला लेते हैं। तो वो बात वही है कि उनको इसलिए कहने की शायद हिम्मत नहीं कि उनके पास ताकत है, कसरत है बज़ाहिर दुनियावी, लेकिन हम जो हैं, हम तो जमात अहमदिया का तो हमेशा से यही अकीदा रहा है कि उन्हें गुरूर के रखते हैं ताकत व कसरत, हमें ये नाज बहुत है खुदा हमारे लिए। तो डॉक्टर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब से बात करेंगे। डॉक्टर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह बात हुई सैयद खान साहब की, पिछले दिनों जब टेलीविजन के बहुत सारे चैनल्स पर भी और अखबारात में भी जब भी जमात अहमदिया के साथ होने वाले हालिया साने का जिक्र आता रहा है, तो उसके साथ पाकिस्तान के साथ जमात अहमदिया की वफादारियों का जिक्र भी आया है। और जब वो बात होगी तो जाहिर है कि सैयद खान साहब की बात जरूर होगी। उसमें एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बड़ी कसरत से जिक्र होता है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा थे। आपसे मैं दरख्वास्त करूं, क्योंकि ज़ाहिर हमारी नौजवान नस्ल ने तो भांत भांत के वज़ीर ख़ारिजा देख लिया, तो वो ये सोचते होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आप ये बता सकें कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारिजा होना, उसकी अहमियत क्या थी, और दीगर आपकी खिदमात जो कि ज़ाहिर बर सगीर तक महदूद नहीं है बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए आपकी जो खिदमात हैं, तो अगर आप उन पर कुछ रोशनी डालें। डॉक्टर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब। जी, जैसा कि आपने फरमाया है, हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिली खिदमात पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी। उनका ताल्लुक फ़लस्तीन के हकूक़ से भी है, लीबिया की वहदत से भी है, यूनस और मराकेश की आज़ादी से भी है, और सोमालिया और सूडान की आज़ादी से भी है। अगर मैं चंद मिसालें पेश करूँ तो पाकिस्तान के हवाले से जिस वक्त आज़ादी का वक्त आया तो एक बहुत नाजुक मरहला बाउंड्री कमीशन का दरपेश था, जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि सिर्फ बर सगीर की नहीं बल्कि बंगाल और पंजाब के सूबों की भी तकसीम की जाएगी। और ये फैसला करते वक्त कौन से जिले को किस मुल्क में शामिल होना है, सिर्फ आबादी के तनासब को नहीं देखा जाएगा बल्कि अदर फैक्टर्स, दीगर अवामल को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और साथ ही अखबारात में ये खबरें शाये होने लग गई कि रेड क्लिफ जो उस कमीशन के सरबराह थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ जानिबदाराना रवैया दिखाएंगे। कांग्रेस का सिर्फ दावा ये नहीं था कि वो राजकोट जिला को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए, पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाया जाए, बल्कि उनका दावा ये भी था कि लाहौर, शेखुपुरा, मोंटगोमरी और इसके सियालकोट जिले का भी कुछ हिस्सा, इसके अलावा लालपुर के जिले को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। न सिर्फ ये बल्कि उनका ये भी कहना था कि दरियाए तनाब से मगरब में जितना भी इलाका है वो पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। अब जाहिर है ये सूरत हाल पाकिस्तान उसके इस्तेहकाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस पस मंजर में कायद आज़म ने हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की ज़ात पे, उनके खुलूस पे एतबार करते हुए उनको तलब किया और कहा कि बाउंड्री कमीशन के रूबरू पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग का केस तुम पेश करोगे। ये तफसीलात सोचते हुए कि पंजाब मुस्लिम लीग ने आपकी कोई मदद नहीं की केस की तैयारी में, और सिर्फ हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रहनुमाई में तैयारी की गई थी वो उस टीम के काम आई इस केस की पैरवी में। ये हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने उस वक्त किस बहादुरी से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इसका अंदाजा जस्टिस मुनीर की इस तहरीर से होता है जो मैं पेश करूंगा। जस्टिस मुनीर बाउंड्री कमीशन में मुसलमान जज की हैसियत से मेंबर थे, 1953 की तहकीकाती अदालत के सदर भी थे। वो अपनी तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट में लिखते हैं, ये हकीकत बाउंड्री कमीशन के कागजात में ज़ाहिर बाहिर है और जिस शख्स को इस मसले से दिलचस्पी हो वो शौक से इस रिकॉर्ड का मुआयना कर सकता है। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने मुसलमानों की नाहक बेगर्जाना खिदमात सर अंजाम दी। इनके बावजूद बाद जमातों ने अदालत तहकीकात में इनका जिक्र जिस अंदाज में किया है वो शर्मनाक नाशुक्रेपन का सबूत है।
تو اس کے بعد ماڈل کمیشن کے بعد ایک اہم مرحلہ آتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، اور اس کے آزادی کے بعد قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو، ابھی وہ وزیر خارجہ مقرر نہیں ہوئے تھے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھجوایا۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا، پیش ہو رہا تھا اقوام متحدہ میں، اور دونوں بڑی طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ اسرائیل کے قیام کی حمایت کر رہی تھی اور فلسطینیوں کے موقف کی مخالفت کر رہی تھی، اور چھوٹے ملکوں کا ووٹ رائے تبدیل کرنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ میں دو کمیٹیاں بنی تھی، ایک جو فلسطینیوں کا موقف پیش کرے اور اس کا دفاع کرے، اور دوسری جو اسرائیل کے قیام کے حامی ممالک کی کمیٹی تھی۔ جو فلسطینیوں کے حامیوں کی کمیٹی تھی اس میں پہلے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ریپورٹر یعنی سیکرٹری مقرر کیا گیا اور کولمبیا کے مندوب کو صدر بنایا گیا، لیکن چند ہی روز میں جب کولمبیا کے مندوب نے بڑی طاقتوں کا دباؤ دیکھا تو اپنے عہدے سے استعفا دے دیا۔ اس وقت اس نازک مرحلے پہ تمام مسلمان ممالک اور عرب ممالک نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطینیوں کی کمیٹی کے صدر کا کام بھی کریں گے، ریپورٹر یعنی سیکرٹری کا کام بھی کریں گے۔ اس طرح جب بڑی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا تھا تو اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ذات کو آگے کیا گیا، اور یہ تجویز کرنے والوں میں، یہ فیصلہ کرنے والوں میں سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بھی شامل تھے جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے معروف ہیں۔ اور آپ نے کس خوش اسلوبی سے یہ فریضہ سے انجام دیا اس کا اندازہ حسن اصفہانی صاحب جو پاکستان کے سفارت کا تھے ان کی ان رپورٹوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوائی۔ 14 اکتوبر 1947 کو حسن اصفہانی صاحب قائد اعظم کو یہ رپورٹ بھجواتے ہیں، Sir Zafrullah delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question۔ پھر وہ لکھتے ہیں پاکستان is right on the map، یعنی جو سب کی تقریر سے صرف یہ نہیں کہ فلسطینیوں کی مدد ہوئی ہے بلکہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو ایک شناخت ملی ہے۔ اگلے ہی روز قائد اعظم کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی ان کے اصفہانی صاحب کی طرف سے، Sir Zafrullah has made a big hit over the Palestine case and has put Pakistan in the front row، یعنی ان کی کاوشوں سے، حضرت چودھری صاحب کی کاوشوں سے پاکستان اس وقت اقوام متحدہ نے صف اول میں کھڑا ہے، حالانکہ چند روز پہلے ہی ممبر بنا تھا اقوام متحدہ کا۔ 27 نومبر کو جب یہ بحث ختم ہو رہی تھی اس وقت اصفہانی صاحب نے یہ رپورٹ بھجوائی، ظفر اللہ خان has throughout the session of the UN hit all around the wicket in perfect style۔ کرکٹ کا محاورہ استعمال کر رہے ہیں، تو لکھتے ہیں he has with little effort risen to the topmost men and their few، یعنی عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر اس وقت ظفر اللہ خان صاحب چوٹی کے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ قائد اعظم چودھری ظفر اللہ خان صاحب پہ کتنا اعتماد کر رہے تھے میں قائد اعظم کے خط پیش کرتا ہوں جو قائد اعظم نے 22 اکتوبر 1947 کو اصفہانی صاحب کے نام لکھا۔ اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے قائد اعظم لکھتے ہیں Naturally, we are very short here of capable men, and especially of his caliber. And every now and then, our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve. اب یہ کسی احمدی کی رائے نہیں اور نہ یہ کسی عام آدمی کی رائے ہے، یہ قائد اعظم کی رائے ہے کہ اس بحران میں جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے ہماری نظریں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی طرف اٹھتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس قابلیت اور اس کیلیبر کے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کا اعتماد تھا آپ کی ذات پر۔ بہرحال اس کے بعد 25 دسمبر کو 1947 کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو قائد اعظم کے کہنے پہ پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ معمولی حالات نہیں تھے پاکستان میں اس وقت۔ پاکستان کے حوصلے اس حوالے سے، وزارت خارجہ کے حوالے سے جس کی کرسی اب تک خالی تھی، بہت پست ہو رہے تھے۔ میں روزنامہ احسان کا اداریہ پیش کرتا ہوں، اور روزنامہ احسان اس وقت پاکستان کا کثیر الاشاعت اخبار بھی تھا اور مسلم لیگ کا عامی اخبار بھی تھا۔ 19 نومبر 1947 کو اس میں ایک اداریہ ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کیا کہ ہمیں تو یو این او پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یو این او میں کشمیر اور جوناگڑھ کا مسئلہ لے جانے کا سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے قابل لوگ موجود ہی نہیں جو بھارت کے گاہکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی اقرار اس اداریے میں کیا گیا کہ اس حوالے سے قوم کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، بدحواسی کی کیفیت ہے اور مایوسی طاری ہے۔ یہ مسلم لیگ کا حامی اخبار کا اقرار ہے۔ تو اس بحران میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تھا، اور جس دن آپ نے حلف اٹھایا اسی دن اطلاع آ گئی کہ بھارت نے خود کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کر دیا ہے۔ اب یہ واضح رہے بھارت وہاں مدعی کی حیثیت سے گیا تھا، اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے محض چند دن کی تیاری کے بعد پاکستان کے کیس کا دفاع کیا تھا، لیکن جو قرارداد منظور ہوئی وہ بالکل بھارت کی توقعات کے خلاف تھی۔ اس سلامتی کونسل کی قرارداد میں کشمیر میں رائے شماری پلیبیسائٹ کرانے کا کہا گیا تھا، اور آج تک پاکستان اب کشمیر کے مسئلے پر اپنے موقف کی بنیاد کے طور پہ اسی قرارداد کو پیش کرتا ہے،
اور चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के बाद पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से इस मसले पर या सलामती कौंसिल से अपने हक में एक करारदाद भी मंजूर नहीं करा सका। और ये करारदाद किस तरह मंजूर हुई थी, इसका मैं एक हवाला पेश करता हूँ शेख अब्दुल्ला साहब का, जो कश्मीर की तारीख के हवाले से उनका नाम बिल्कुल मारूफ है, और वो उस वक्त भारत के वफ्द के रुकन थे। वो अपनी किताब आतिश चिनाब में लिखते हैं, और मैं इस इक़्तिबास के कुछ जुमले पढ़ूंगा। वो लिखते हैं शेख अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान कर रहे थे। मुझे हिंदुस्तान के वफ्द में शामिल किया गया। सर ज़फ़रुल्लाह एक होशियार बैरिस्टर थे। उन्होंने बड़ी ज़हानत और चालाकी का मुज़ाहरा करके हमारी महदूद सी शिकायत को एक वसी मसले का रूप दे दिया। और फिर लिखते हैं, हिंदुस्तान सर ज़फ़रुल्लाह के फैलाए हुए जाल में फंस कर रह गया। हम चले तो थे मुस्तगीस बनकर, लेकिन एक मुज़्लिम की हैसियत से कटहरे में खड़े कर दिए गए। ये उस शख्स का इकरार है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की काबिलियत के मुतल्लिक़, जो मद्दे मुकाबल वफ्द का रुकन था। अब इनके अलावा पाकिस्तानी वफ्द में चौधरी मोहम्मद अली साहब शामिल थे उस वक्त, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। वो अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में ये लिखते हैं कि ये हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का उनके अल्फाज में मास्टरली एक्सपोजिशन था, जिससे सलामती कौंसिल के अरकान की राय तब्दील करके रखती थी। और यही इकरार सरदार इब्राहिम साहब, जो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद थे और बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर भी बने, वो अपनी किताब कश्मीर की जंग आज़ादी में ये इकरार करते हैं कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने दलाइल, तमाम भारत के वक्त के दलाइल को रद्द करके दिखाया था सलामती कौंसिल में। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, बचपन से तदरीसी कुतुब में पढ़ते रहे कि ये पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर हुई थी, चाहे आलमी सतह हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई आलमी या मुल्की सतह पर बात हो रही हो, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इस करारदाद का हवाला दिया जाता है कि ये करारदाद कश्मीर में हमारे मौक़िफ़ की बुनियाद है। लेकिन उस मौसम का नाम लेना आज किसी को गवारा नहीं, जिसकी काविशों की वजह से और अपने अपराधों का इकरार मैंने पढ़ के सुनाया है, वो करारदाद मंजूर हुई थी और उनका ये मुल्क को कौम पे एक एहसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब जैसा कि हम अपने सवालात की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि जब आप हमें यहाँ पे टेलीफोन करें, एक तो ये कि वक्त बचाने की खातिर अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। टेलीविज़न की, पिछली दफ़ा में महसूस हो रहा था कि एक कॉलर थे, उनको जब मैंने कहा टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें तो लग रहा था उन्होंने टेलीफोन की आवाज़ बंद कर दी थी। तो हम टीवी की आवाज़ बंद करने की दरख्वास्त करते हैं उस वक्त, वरना डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि टेलीफोन पर आपको जो आवाज़ आती है उसमें और टेलीविज़न पर जो आती है उसमें थोड़ी ताख़ीर होती है उन दोनों के दरमियान। तो इसलिए बड़े अदब से और मोहब्बत से आपसे दरख्वास्त है, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लें। जब आपकी कॉल थ्रू हो जाती है, जब आप वेट कर रहे होते हैं, उस वक्त अपने टेलीविज़न पर रिलाई ना करें, सिर्फ टेलीफोन पर आने वाली आवाज़ के पर जाएं। दूसरी दरख्वास्त यह है कि बराए मेहरबानी कोशिश करें प्रोग्राम के फोकस को बरकरार रखना। हम भी चाहते हैं, यकीनन हमारे नाजरीन भी चाहते हैं कि एक जो प्रोग्राम का जो तसलसल है वो जारी रहे। तो हमें बिल्कुल भी जो भी सवालात आप करेंगे, हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उनके जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े आपसे गुजारिश में करूँगा कि अगर मौजू से मुतालिक बात हो सके तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इससे पहले कि हम अभी, हमारी कुछ और गुफ्तगू यहाँ पे रहती है जो हमने करनी है, कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो आपको सुनाने हैं, लेकिन उनसे पहले हम बात कर लेते हैं कमर साहब से, जो कि यूके से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब, कमर साहब यूके से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ अब नहीं है, तो फिर इस असना में हम ये करते हैं, जब तक हम कमर साहब से दोबारा देखते हैं कि अगर वो हो सकता है टेलीफोन करें, दोबारा बात कर लेंगे। उतनी देर में हम देखते हैं कि गुलाम शबीर साहब से पाकिस्तान में बात करेंगे। गुलाम शबीर साहब से लेकिन पहले दरख्वास्त ये है तमाम नाजरीन से ही है कि कोशिश ये करें कि जो सवालात आपने पहले कर लिए हैं उन्हें रिपीट ना किया जाए। गुलाम शबीर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी 2-3 हफ्ते जो है ना मैंने सवाल किया था, लेकिन उसको जवाब नहीं आया है। वो ये है कि तो खलीफा वक्त जब में शहादत पढ़ते हैं तो मोहम्मद अब्दुल रसूल तो जब पढ़ते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं लेते हैं, इसकी वजह क्या है? ये मैंने मालूम करना था। ये दहशतगर्दी के वाक़े से 2-3 हफ्ते पहले भी रिकॉर्ड किया है, ठीक है, लेकिन ये मसले का जवाब देने थे। अच्छा ठीक है, जवाब जरूर दें। गुलाम शबीर साहब, मैं उस वक्त मुझे याद पड़ता बड़ी अच्छी तरह से कि इस सवाल का जवाब दे दिया गया था, लेकिन नसीर कमर साहब आप भी उस प्रोग्राम में थे, अगर आप थोड़ा सा दोबारा से मुख्तसरन अगर आप उस बात को बयान कर सकें। देखें, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आप पर दरूद भेजा जाए, और जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो दरूद भेजा जाता है। ऊंची आवाज़ से भेजा जाता है या दिल में भेजा जाता है,
لیکن درود بھیجا جاتا ہے. بعض اوقات ایک کسی مجلس میں یا اذان میں آپ کہیں بعض خاص معین الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس وقت وہاں پہ اونچی آواز سے وہ پورا درود دہرایا جائے. مثلا آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا کبھی مؤذن کو سنا ہے کہ وہ ساتھ ہی کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد پورا درود پڑھے؟ وہ جو بول رہا ہے وہ تو اس وقت وہ خاص معین کلمات کہہ رہا ہے. کلمہ تشہد جب دہرایا جا رہا ہے تو وہ کلمہ تشہد کو دہرا رہا ہے، اور ہر سننے والے کا یہ فرض ہے جو مسلمان ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اس وقت آپ پر درود اور سلام بھیجے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. امام جماعت احمدیہ یا کوئی بھی مقرر جب بھی کوئی اپنے خطاب یا خطبے کے آغاز میں تشہد پڑھتا ہے تو وہ مسنون کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سن کے تمام سننے والے جو ہیں وہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خود جو اس وقت معین کوٹیشن پڑھی جا رہی ہے، کلمہ تشہد پڑھ رہا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے دل میں اس وقت درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ایک طریق ہے، اس کو اب میں سمجھتا ہوں سمجھ لینا چاہیے. اس کو یہ کسی کے دل کے حال کو تو آپ نہیں جانتے، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ سب سنتے بھی ہیں. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. تو اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہوا ہے کہ میرا نام لیا جائے اور کوئی درود نہ پڑے تو وہ شخص بہت ہی بخیل ہے، اپنے نقصان کرتا ہے، دوسروں کو خیر سے محفوظ محروم کرتا ہے. تو ہماری جماعت میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ اتنا عام ہے کہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. ہم تو دل کی گہرائی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس کی ہمیشہ تلقین کی جاتی ہے جیسا بھی آپ نے سنا ہے. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی غلام شبیر صاحب اور بھی گزارش ہے، ٹیلی ویژن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کی آڈیو کے علاوہ بالعموم باقی سب کی آڈیو جو ہے وہ ڈاؤن کر دی جاتی تاکہ ان کی آواز میں پہنچنے میں خلل پیدا نہ ہو. اس لیے اگر آپ کو اس وقت سب کا باجماعت کہنا سنائی نہ دے سکے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی سب کا جو آڈیو لیولز ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، نیچے کیے ہوتے ہیں. تو غلام شبیر صاحب، امید ہے آپ کے سوال کا جواب اب آپ کو مل گیا ہوگا. اور یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان سے. داؤد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جناب داؤد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی آپ؟ جی بالکل ٹھیک داؤد صاحب، فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کو کیا مانتی ہے؟ ان کو نبی یا رسول کا درجہ دیتے ہیں یا ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی ٹھیک ہے. امام صاحب مختصر ان کا سوال کا جواب ہم دے سکیں ہیں. جو ابتدا میں گزارشات کی گئی ہیں ان میں اس کا اچھی طرح تفصیلی جواب آ چکا ہے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور آپ کی غلامی کی برکت سے امتی نبوت کا درجہ پانے والا وجود سمجھتے ہیں. آپ کو مسیح موعود بھی سمجھتے ہیں، آپ کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، اور آپ کی نبوت کے حوالے سے جو آج کا موضوع بھی تھا اور آپ کا غالباً سوال بھی اسی طرح پہ ہے، ہم ہرگز یہ بات نہیں بیان کرتے کہ آپ کوئی تشریعی نبی ہیں. نئی شریعت لانے کا آپ نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی شخص کبھی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید مکمل شریعت ہے، کامل شریعت ہے، محفوظ شریعت ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے استعمال والی شریعت ہے. اس لیے کوئی شخص ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور حضرت مرزا صاحب نے کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک امتی نبی ہیں. یہی آپ کا دعویٰ تھا جس کی وضاحت اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اس کے بعد ناظرین ہم ہمارے ساتھ ایک ارشاد انصاری صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ارشاد انصاری صاحب کے ساتھ بھی اس گزارش کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کوئی ایسا سوال جو پہلے نہ ہوا ہو یہاں پہ. انصاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آصف صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ایک تشریح چاہ رہا تھا. میں امام عطا مجید صاحب نے فرمایا کہ امت نبی، اور ایک حیثیت سے تو مرزا صاحب امتی نبی بھی ہیں اور ایک پہلو سے نبی بھی ہیں. تو یہ کیا اس قسم کی تقسیم آئی کہ غیر تشریح اور غیر تشریح آئے گا اور تشریح نبی نہیں آئے گا؟ ایک تو یہ مجھے جواب دیں. دوسرے جو آیت انہوں نے پڑھی ہے، کیا مرزا صاحب نے اس آیت کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اس کو محدث کہا جاتا ہے، نبی نہیں کہا جاتا. تضاد بیان ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یا عطا مجید صاحب اس کا جواب دیں یا مرزا صاحب کی طرف سے جواب دیں. وہ تو کہتے ہیں محدث آتے ہیں اور عطا مجید صاحب کہتے ہیں کہ نبی آتے ہیں. تو تضاد بیانی کا ذرا اگر ازالہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا.
اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جزاک اللہ ارشاد انصاری صاحب. جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کا تو پہلے بڑا کلیئرلی آپ کو ہمیں یاد ہے کہ جواب دے دیا گیا تھا کہ اس آیت سے جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کیا کہ نہیں کیا. بڑا واضح طور پہ حضور علیہ السلام نے اسے استدلال کیا ہے, تو یہ ایک تو اس بات کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے. باقی اگر مختصراً آپ باقی ان کے پہلے سوال یہ کو جو بھی پہلے سوال کا بھی ذکر ہے, میرا خیال ہے اگر وہ حوالوں کی تلاش میں ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ملفوظات ہیں جی ان کی اگر جلد اول اور دوم کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اس کے مثالیں ملتی ہیں, اور باقی آپ کی تحریرات میں بھی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو غالباً جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اگر میں صحیح سمجھا ہوں, کہ وہ من یطع اللہ والرسول سورہ نساء کی آیت ہے 70 نمبر کی. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے استدلال کیا گیا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں بڑی کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو جہاں پر انعمت علیہم اور منعم علیہ گروہ کا ذکر آتا ہے, اس کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ انعام کون سا ہے جس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے, اور وہ انعام وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں 4 روحانی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. باقی یہ کہ یہ جو لفظ محدث کا ذکر کیا گیا ہے, اس سلسلے میں اتفاق سے میرے سامنے ایک حوالہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحیح منصب کا بھی ذکر کیا ہے, اور آپ کے اس مقام محدث کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت کی ہے. اگر اجازت ہو تو میں وہ سوال پڑھ دیتا ہوں. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً آخری تحریرات میں سے ہے. آپ کی وفات 26 مئی 1908 کو ہوئی. 23 مئی 1908 کو جبکہ آپ لاہور میں مقیم تھے, آپ نے اخبار عام کے نام ایک خط لکھا, مضمون لکھا, وہ آپ کی وفات کے عین آپ کی وفات کے دن شائع ہوا. اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, جس سے ایک تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف کیا تھا, آپ کا دعویٰ کیا تھا, اور محدث کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ الزام جو میرے ذمے لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا, اور جس کے یہ معنی ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا, اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں, اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء اور مطابقت سے باہر جاتا ہوں, یہ الزام صحیح نہیں ہے. یہی وہ الزام ہے جو آج بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس الوداعی پیغام میں ان سب الزامات کی تردید فرمائی ہے. فرماتے ہیں بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے, اور جس بنا پر میں نے اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں, اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے, اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے, اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا, اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے. ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی, تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو مکالمہ مخاطبہ کی کثرت ہے اس کا نام میں نبی رکھتا ہوں, اور ایسا نبی جو امتی نبی ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اس مقام نبوت پر جو امتی نبوت کا مقام ہے اس تک پہنچنے والا ہے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. اور مجھے بتایا گیا کہ قمر صاحب واپس آ گئے, لیکن قمر صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم سعودی عربیہ سے ہمارے ایک نان احمدی دوست کال کر رہے ہیں. ان کا نام ہے رانا اقبال ظفر صاحب, سعودیہ سے. السلام علیکم رانا صاحب. سر میں نے فون اس لیے کیا آپ کو جی کہ یہ جو پچھلے دنوں لاہور میں واقع ہوا تھا تو جتنے بھی نیوز چینل والے تھے وہ آپ کے بارے میں اقلیت کیوں بول رہے تھے, تو کسی بھی کلمہ کو آپ کی طرف سے کوئی اعتراض بھی نہیں آیا, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل اس کی وضاحت میں نصیر قمر صاحب سے درخواست کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لاہور میں جو سنہ ہوا ہے, جو جماعت احمدیہ کے مساجد پہ حملہ ہوا, ٹیلی ویژن چینل جب رپورٹ کرتے رہے تو بڑی کثرت سے آپ کے لیے اقلیت کا لفظ سب نے استعمال کیا, آپ کی طرف سے اس کی تردید بھی کوئی نہیں آئی. تو پچھلے پروگرام میں ویسے رانا صاحب نصیر قمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمارے اس سوال پہ جواب دیا تھا, تو لیکن میں ابھی بھی درخواست کروں اگر آپ نہیں سن سکے نصیر قمر صاحب ابھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہم کس چیز کی کریں,
ہم تو ہمارے خلاف اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم نے کبھی بھی اقلیت اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی درخواست کسی کو نہیں دی, اور اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں. اقلیتوں کے کچھ قانون ہیں, قواعد ہیں, اس کی قانونی شکلیں ہیں کہ کوئی اقلیت کب بن سکتا ہے. اس کے لیے وہ اپنے بعض حقوق جو اسے باقی لوگوں کی اکثریت کی وجہ سے نہیں مل رہے ہوتے, ان کے تحفظ کے لیے وہ باقاعدہ درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں اقلیت تسلیم کیا جائے تاکہ ہمیں یہ رائٹس ملیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا, ہم تو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا کامل ایمان ہے, قرآن کو کامل شریعت مانتے ہیں. اب شور دوسرے جب زیادہ ڈالتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں جو مرضی وہ سمجھے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سوال یہ ہے جو ہم بات بار بار کہتے ہیں, جس کا ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں جو مرضی سمجھیں, لیکن جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں اس کو اظہار کرنے کی اجازت دی جائے. ہم اپنے آپ کو, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی اجازت دی جائے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری طرف ایسے عقائد منسوب کیے جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے نہیں ہیں. ہمارے عقائد کی ایسی تشریحات کی جاتی ہیں جن سے جو ہماری تشریحات نہیں ہیں, جن سے ہم اتفاق ہی نہیں کرتے. ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں ہمارے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو, آسن کو خاتم الانبیاء مانتے ہی نہیں. غلط بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کو نہیں مانتے, اور اس کے حوالے سے ایسی باتیں ہمارے طرف منسوب کی جاتی ہیں جو درست نہیں ہیں. تو ہمیں اقلیت وہ کہتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں, آپ ہمیں مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہمیں اس بات کا حق ملنا چاہیے کہ ہم جس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں ہم اس کا اظہار کر سکیں. اور آپ نے جو خود قوانین بنائے ہوئے ہیں پاکستانی شہریوں کے لیے, وہ شہریوں کے حقوق ہر پاکستانی کو ملنے چاہیے, خواہ وہ احمدی ہو, خواہ وہ کسی بھی فرقے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. جی بالکل, بہت بہت شکریہ لنجی رانا صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تردید نہیں کی گئی, تو یہ بڑی ایک ظلم کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پہ, نجی ٹیلی ویژنز پہ بھی اور ان کے سرکاری میڈیا پہ بھی جو باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی ساتھ لیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پروپیگنڈا کیے جا رہے ہوتے ہیں, بے سروپا باتیں, نہ کوئی حوالہ, نہ کسی کتاب سے پڑھتے ہیں, تمام ہمارے عقائد ہماری طرف منسوب کر کے وہ اپنی طرف سے, جو جن کا بالکل دور پار کا علاقہ نہیں ہمارے ایمان سے اور ہمارے عقائد سے, وہ بے منسوب کر کے چلے جاتے ہیں. وہ فائنل ورڈکٹ کہلاتا ہے, اسی پہ لوگوں کی پاپولر اوپینین جو ہے وہ اسی پہ قائم ہوتی ہے. تو ہمارے پوائنٹ آف ویو کو کبھی اس طرح سے لیا نہیں جاتا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. آج ہم اپنے پروگرام کے دوران ابھی قمر صاحب سے بات کرنے کے بعد ایک انٹرویو بھی پلے کریں گے, اس میں بھی کچھ حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکیں گے. ابھی ہم قمر صاحب سے بات کر لیتے ہیں جو کہ برطانیہ ہی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. ہیلو جی, میرا سوال یہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی ختم نبوت کی کہ علیہ السلام ہم انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں. باہر کا ابھی یہ قمر صاحب جو تھے میرے ہم نامی ہیں, بتا رہے تھے کہ نبی بھی ہیں اور مطلب ان کو نبوت کا درجہ ملا ہے. تو مطلب ہے کہ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. تو ابھی آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو تھے آپ کے مسیح موعود جو ان کو کہتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں نبی ہیں ہمارے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں, تو یہ کیسے دو چیزیں کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. جی نصیر قمر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے شاید پھر ہماری بات کو غور سے نہیں سنا, یا اس کو سننا یا سمجھنا نہیں چاہتے. ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اس کے سوا کچھ نہیں مانتے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی سے متعلق فرمایا ہے. اس سے ذرہ بھی کوئی اونچا مقام نہیں دیتے. اور اس پہلو سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی نے آنا ہے, ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ورنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا تسلیم کرتے ہیں, تو اس بات میں آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جو 2000 سال سے بقول ہمارے مخالف احمدیت علماء کے,
2000 سال سے زندہ اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، وہ آئیں گے تو امتی ہو کے آئیں گے. تو اس بات میں بھی ہمارا یعنی امتی نبی کے آنے کے لحاظ سے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا یہ رہ جاتا ہے، یعنی امتی نبی کے آنے کے قائل آپ بھی ہیں، ہم بھی قائل ہیں. فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ یا ہمارے معاندین مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم جو 2000 سال پہلے آئے تھے، جو یہود کی طرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہی دوبارہ آئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ سے ہدایت پائے. وہ تو پہلے سے نبی تھے، تو وہ امتی کیسے ہو گئے؟ وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آئے تھے. امتی تو وہ ہوتا ہے جس نے جو سب ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے. جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے، نعوذ باللہ، کیا اس سے نبوت چھینی جائے گی اور پھر دوبارہ اس کو عطا ہوگی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر تو ان کے آنے کی بات ہو. تو سارا مسئلہ یہاں پہ آ کے رکے گا کہ اگر وہ 2000 سال سے زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، اپنی صداقت کے دلائل لائیں گے، ہم بھی مانیں گے. لیکن اگر وہ وفات پا چکے ہیں، قرآن اس پہ شاہد ہے، رسول اللہ کے ارشاد اس پہ شاہد ہیں، تاریخی واقعات اس پر شاہد ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آیا تھا، بلکہ اس کے ہم رنگ کوئی اور ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری میں پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم دونوں کے حلیوں کا فرق بتا کر یہ بتا دیا کہ وہ اور وجود ہے، یہ اور وجود ہے. بہت بہت شکریہ صاحب جی. اچھی وضاحت کر دی ہے، لیکن جو ہمارے سوال کرنے والے ہیں وہ بھی قمر صاحب ہی ہیں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے ان کو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کے بارے میں کیا بات پیش کرتے ہیں. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی صرف اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مجھے صرف نبی کہا جائے، کیونکہ نبی کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا نبی ہیں تو پھر ان کی شریعت کدھر ہے، ان کی کتاب کدھر ہے، انہوں نے کون سی نئی امت بنائی، کیا نیا کلمہ بنایا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کے ساتھ امتی کے لفظ کو پسند فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ مسیح پاک علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے بہتر مزید وضاحت اور کون کر سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی حقیقت الوحی میں فرمایا، اور بڑا اچھا حوالہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں. میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا. اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت. اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے. تو یہ ہے حقیقی منصب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب ہم بات کریں گے عثمان صاحب سے، جو کہ برطانیہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کہ میرے نان احمدی دوست ہیں. جناب عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. فرمائیے عثمان صاحب. میں ایک سیکولر اور مسلم ہوں، سیکولر اور لبرل مسلم ہوں. اور وہ بھی اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے دین کو یا ان کے عقائد کو فالو کرتا ہوں، اس وجہ سے ہوں. لیکن جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھ میں شعور آیا، تو پھر میں نے ساروں کو یہ حق کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا کہ اپنی چیز، اپنا مذہب یا اپنا عقیدہ کسی کے اوپر زبردستی گن پوائنٹ پہ یا زبردستی کر کے مسلط کرے. ٹھیک ہے جی عثمان صاحب جی. میں اس سلسلے میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو لبرل لیڈران نے بنایا تھا.
इंतहा पसंदों ने नहीं बनाया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क जो है आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मंजिलें तय करता हुआ अब इंतहा पर पहुंच गया है, जहां पर एक दूसरे के गले काटना, एक दूसरे के खिलाफ फतवे देना ये हो। ये तमीज मैं इसलिए बांध रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और मुस्लिम लीग की जो सेंट्रल कैबिनेट थी जी, उसके अंदर कोई भी इंतहा पसंद मुस्लिम नहीं था। मसलन उसमें सरा खान भी थे, उसमें कायद आजम भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना का वालदा की जानिब से पारसी थे, वालिद साहब की जानिब से जी ठीक है उस्मान साहब, बिल्कुल हसना अशरी से ताल्लुक रखते थे। जी, ये मैं तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं, लोगों को ताकि इल्म हो जाए जी। और इस्माइली थे जो कि अब अगर अब अकायद हो तो अब का जो मुसलमान है जो जौलक के टाइम से अब जो यानी पूरी जनरेशन तैयार हो गई है, वो उनको भी काफिर करार दे देगा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। और फिर कायद आजम ने सबसे पहले जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान कायम किया, उसका सबसे पहला जो वजीर खारिजा नामजद किया जिसने पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रिलेशन करना था, पाकिस्तान से ताल्लुक अपना इंट्रोडक्शन तारुफ करवाना था, तो वो सर जफरुल्लाह खान थे जी। इसका मतलब ये है कि कायद आजम वगैरह इस किस्म की सोच नहीं रखते थे जो इस वक्त पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की। थर्ड, एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, डॉक्टर शाहिद मसूद थे उसमें एंकर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा हक है बोलने का। ठीक है, ये डॉक्टर शाहिद बिल्कुल एक सेकंड, उस्मान साहब का बिल्कुल हक है। एक मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लें कि ऐसा ना हो कि तमहीद में वक्त खत्म हो जाए। अभी गुफ्तगू का भी अभी कुछ और भी सिलसिला है यहाँ पे, और कॉलर भी एक हमारे इस वक्त लाइन पे है, वेट कर रहे हैं, कुछ और बात भी करनी है। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप अपने असल बात की तरफ आ जाएं उस्मान साहब। अच्छा प्लीज, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक प्रोग्राम है शाहिद मसूद का, उसमें डॉक्टर इकबाल के बेटे भी थे, डॉक्टर जावेद इकबाल, मुजीब रहमान शामी भी थे, और उसमें मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद भी थे बैठे हुए। तो डॉक्टर मुबारक अली हैं, एक तारीखदान हैं, उनकी काफी किताबें हैं, वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा हमने खामखा एक लोगों के स्टेच्यू बना लिए जिनको हम पूजा करते हैं। अगर बानी पाकिस्तान के बारे में कहा जाए, ये पूरी दुनिया ने सुना था, ये रिलीज ये प्रोग्राम था जी उस्मान साहब, जी, मैंने भी सुना था। उन्होंने ये कहा हम तो सुबह से लेके वो तो इंतहाई सिगरेट तंबाकू नोशी करते थे। ठीक है, एक मेरी बात सुन लें उस्मान से। देखें, हम जहां पे ये कहते हैं कि हमारी किरदार कशी ना की जाए, हम अपने प्लेटफॉर्म पे किसी के किरदार के बारे में ना कोई फैसला देते हैं, ना ये पसंद करते हैं। कायद आज़म के ज़ाती आदात क्या थीं, ये मुकम्मल तौर पे उनका ज़ाती मसला है। कायद आज़म बरे-सग़ीर हिंदो पाक के मुसलमानों के लीडर थे, इस हवाले से उनका हमारे दिल में बड़ा एहतराम है। बानी पाकिस्तान थे, हमारे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। और जिस तरह कि मैंने अर्ज़ की कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे किरदार कुशी को हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ हैं, सब लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा टेलीविजन चैनल्स पे आके लोगों की किरदार कशी ना करें। तो हम यहाँ पे जहाँ अपनी उसके हम कहते हैं कि किरदार कशी ना की जाए, हम दूसरों के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन या किसी की कैरेक्टर की ऐसी ज़ाती पहलू के ऊपर यहाँ पे बातचीत की जाए जो जाहिर है कि हमारे लिए भी तकलीफ दे हो और दूसरे सुनने वालों के लिए भी तकलीफ दे हो। बात इंशाल्लाह ताला आपसे उस्मान साहब कभी अगर आप दोबारा फ़ोन करें, अच्छा लगा कि आप एक रोशन ख्याल आदमी मालूम होते हैं। दोबारा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आप ज़रा आगाज़ में फ़ोन करें तो आपके साथ बात हो सकेगी। अब नाज़रीन, हम आपके खिदमत में एक रिकॉर्डेड टेलीफोन इंटरव्यू है इस वक्त हमारे पास जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमने बात की पैमरा जो कि है, जिसका जो मुखफ़फ़ है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के तर्जुमान से, और उनसे बात करने का भी मकसद ये था कि ज़ाहिर है कि मीडिया पे जो जमात अहमदिया के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाई जाती है, उसके तनाजुर में हमने उनसे बात की, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ कवानीन पे बेस करके ये नफरत, इस कदर पुरतशद्दुद नफरत नहीं किसी से की जा सकती। क्योंकि अगर ये इतने कानून के पाबंद होते तो कानून तो ये भी कहता है कि टैक्स अदा करो, आइन तो ये भी कहता है कि चोरी चकारी ना करो, आइन तो और हर तरह के आपका जो है वो एक तहजीब याफ्ता इंसान आपको देखना चाहता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये एक शिक पकड़ के जो है वो सारे के सारे इसलिए हमारे पीछे पड़ गए और इसलिए हमें आज तक जो है वो इतने पुरतशद्दुद और मज़ालिम का निशाना बनाया है कि कानून ऐसा कहता है। हम समझते हैं कि इसमें मीडिया का, प्रेस का बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से हमने जो है वो बात की थी नासिर अय्याज साहब से। इस वक्त हम पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के तर्जुमान का इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर अय्याज साहब। जी
جی ناصر ایاز صاحب، پہلا سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا جس کو کہتے ہیں شارٹ فارم میں، ان کا جو کوڈ ہے، جو آرڈیننس ہے، جو ریگولیشنز ہیں، اس میں ایسے پروگرامز کے بارے میں کیا اصول ہے، کیا قانون اس میں وضع کیا گیا ہے ایسے پروگرامز کے بارے میں جن میں مذہبی منافرت پھیلائی جاتی ہو، سیکٹیرین وائلنس، فرقہ وارانہ فسادات کو جو ہوا دینے والے پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، پیمرا نے ایک ڈیٹیلڈ کوڈ آف کنڈکٹ پرسکرائب کیا ہے جس میں سیکشن 20 بھی ہے پیمرا آرڈیننس کا، جو کہتا ہے کہ کسی بھی ریلیجن، کسی بھی سیکٹ، کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی، کوئی وائلنس کو انسائٹ نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ پیمرا ایک کوڈ آف کنڈکٹ پرسکرائب کرے گا فار الیکٹرانک میڈیا۔ تو پیمرا رولز 2009 میں شیڈول اے میں ہم نے ڈیٹیلڈ کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے، جس میں ایٹ لیسٹ 5 کلازز ایسی ہیں جو اس چیز کو پروہیبٹ کرتی ہیں۔ فار انسٹنس ون آف دی clause says no program shall be aired which passes derogatory remarks about any religion or sect or community, or uses visuals or words contemptuous of religious sects and ethnic groups, or which promotes communal and sectarian attitudes or disharmony. So this is one of those 5 clauses. Similarly, there are other clauses which strictly prohibit any kind of any statement which is inciting violence or hatred against any community. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بڑے کلیئرلی یہ وہاں پہ موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو ناصر ایاز صاحب، ٹیلی ویژن چینلز پر اس کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوڈ میں جو اصول ہے وہ یہ ہے، اس کے کی خلاف ورزی تو پاکستان کے بہت سے چینلز پر دیکھنے میں آتی رہتی ہے، تو خلاف ورزی کی صورت میں پیمرا کیا کارروائی کرتا ہے؟ سر اس میں بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہماری سیکشن 26 میں ایک کاؤنسل آف کمپلینٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، جو کوئی بھی اسپیکٹ ہو پروگرام کا، اس کے ریگارڈنگ جو بھی کمپلینٹ ہے وہ اس کاؤنسل کے پاس جاتی ہے، اور پھر کاؤنسل اس کے اوپر آگے ایکشن لیتی ہے، اور پارٹیز کو سننے کے بعد اپروپریٹ ایکشن جو بھی ہے، سینشور، فائن، ریووکیشن آف لائسنس، یا جو بھی اپروپریٹ ایکشن کاؤنسل سمجھتی ہے کیپنگ ان ویو دی فیکٹس آف اے پرٹیکولر کیس، وہ کاؤنسل اتھارٹی کو ریکمینڈ کرتی ہے، اور اتھارٹی پھر اس کی ریکمینڈیشن کے اوپر اپروپریٹ ڈیسیژن لیتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر امیڈیٹلی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہمارے نالج میں آئے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی بھی شو کا نوٹس ایشو کرتے ہیں۔ ایون آور چیئرمین سم ٹائمز دیر ہیو بین انسیڈنٹس جب ہمارے چیئرمین نے ڈائریکٹلی چینل کے اونر سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ ڈوئنگ، اور آپ اس کو دیکھیں، اور اس پروگرام کو بھی آف ایئر وغیرہ کروایا۔ تو پیمرا پراپر ایکشن لیتی ہے، اور اس میں جو بھی کوئی کمپلینٹس ہوں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایکشن کیا جاتا ہے۔ جی ناصر صاحب، یہاں پہ برطانیہ میں جو میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، آفکام، آفس آف کمیونیکیشن، ان کا کوڈ بھی آن لائن ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، جو لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آتی منظر عام پر، عامت الناس اس کو پبلک ایکسیس ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان شکایات پر ہونے والی کارروائی سب کچھ لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے۔ کیا پیمرا بھی کوئی ایسی سہولت دیتی ہے جس میں لوگ شکایات کو اور اس پہ ہونے والی کارروائی کو ایکسیس کر سکیں؟ جو اگر آپ پروسیجر کی بات کریں کمپلینٹ فائل وغیرہ کرنے کا، اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے فنکشن اور آرگنائزیشن اور ان کے آفسز کہاں کہاں پہ ہیں اور ہاؤ ٹو ریچ دیم، وہ تو تمام ڈیٹیلز ہماری موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکشنز کی ڈیٹیل وغیرہ چاہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی ایسے پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک ناصر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں بالخصوص احمدیوں کے خلاف جو کیے جاتے ہیں، اور حالیہ ابھی لاہور کا سانحہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے، اسپیشلی جو ورنیکولر میڈیا ہے پاکستان کا؟ نہیں، آئی تھنک پاکستانی میڈیا کا تو اس میں اس طرح کے رول کہنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستانی میڈیا کا تو کام ہے ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو دا جنرل پبلک، ٹو ایجوکیٹ دیم آن سرٹن ایشوز۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سارے انسیڈنٹ میں کوئی میڈیا کو ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا بلیم میڈیا پہ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ ایک دو اینکر کی جو اسٹیٹمنٹس کی بات کریں، اگر کبھی کوئی پاسٹ میں کسی نے اس طرح کی کوئی اگر اسٹیٹمنٹ دی ہو تو پیمرا نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا، اور ایون وہ جو چینل کے اونرز ہیں انہوں نے بھی ان کو ڈس آن کیا. تو پیمرا اور جو میڈیا ہے وہ آئی تھنک پلورلسٹک اپروچ کو اپنایا ہوا ہے ہماری میڈیا نے بھی، اور ریگولیٹر کی طرف سے بھی یہی جو کوڈ پرسکرائب کیا گیا ہے وہ انہی بیسس کے اوپر ہے کہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہو جہاں پہ تمام سیکٹس، تمام کمیونٹیز آپس میں پیار محبت سے، اتفاق سے رہیں. جی ناصر ایاز صاحب، اللہ کرے کہ عملاً بھی ایسا ہو جس طرح کہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے. تو ایک اور ہمیں آخر پہ بات بتا دیجیے کہ گزشتہ دنوں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے پاکستان میں ہماری جماعت سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ حالیہ سانحوں کے تناظر میں ہماری جماعت کے ترجمان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو لائیو پروگرام انہوں نے کرنا تھا. اس کے لیے جب ہمارے ترجمان ان کے اسٹوڈیوز میں گئے تو انہوں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ ہمیں پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ترجمان کا بیان ٹیلی ویژن پر نشر نہیں کیا جا سکتا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نجی ٹیلی ویژن چینل کو یا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو آپ کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن تھا کہ جماعت احمدیہ کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا جا سکتا؟ نہیں، اس میں پیمرا کی طرف سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو جب بھی کوئی بھی ایشو ہو، اس ایشو سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایشو ہو تو ہم میڈیا کو یہ انکریج کرتے ہیں، ایون اگر گورنمنٹ کے اوپر بھی کوئی کریٹیسزم ہے تو دونوں سائڈز کا ویو لینا چاہیے، کوئی بھی ایشو ہو کسی بھی قسم کا. اور انسانی جان کا جو ضیاع ہے اس کو ہر صورت میں کنڈیم کرنا چاہیے، اور انسانی جان بہت قیمتی ہے. اس میں ہم پیمرا کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی چینل کو یہ انسٹرکشن نہیں گئی کہ آپ ایک کا ویو لیں اور دوسرے کا نہ لیں، یا MPs کا نہ لیں، بلکہ یہ انسٹرکشنز پاسٹ میں ضرور ہم نے تمام چینلز کو دی تھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کریں، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے اکنامک ہو، چاہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، یا کسی اور کوئی امپورٹنٹ پرسن سے ریلیٹڈ ہو، یا کوئی سیلیبریٹی سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ دونوں سائڈ کا ویو لیں تاکہ ایک ان بائسڈ پکچر عوام کو ملے. جی ناصر ایاز صاحب، تو یعنی کہ یہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے، کوئی انسٹرکشن کسی نہیں ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی، ہم بیسک گائیڈ لائنز دیتے ہیں میڈیا کو، اتنا مائکرو مینیج ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے ناصر ایاز صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ ناظرین آپ سن رہے تھے ناصر ایاز صاحب کی گفتگو، جو کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے لیگل ونگ کے نگران ہیں. وہ ہم نے آپ کی خدمت پیش کی. ایک چھوٹی سی درستگی یہاں پہ میں کروں، جس وقت میں نے ان کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ کیا اس وقت جو مجھے معلومات تھیں اس کے مطابق ابھی جو ایک اپڈیٹ مجھے میرے پاس آ جائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس واقعے کی تفصیل بھی اپنے ناظرین کے لیے جو کہ جن کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے وہ بھی میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں. ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جب جماعت احمدیہ کے مساجد پر حملے کیے گئے اور ہمارے بہت سے نمازیوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، تو اس کے بعد کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے موقف کو بھی سامنے لانے کی ہمت اور جرات کرنے کی کوشش کی. تو یہ بہرحال ایک ایسی رو چلی بڑے عرصے کے بعد کہ جب ہمارے ترجمان کو بھی بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا ہمارے پوائنٹ آف ویو اور ہمارے عقائد کے بارے میں بھی بات ہوئی. ایک ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس نیوز نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے ترجمان سے وہاں پہ پاکستان میں ربوہ میں، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے کسی ترجمان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس پہ حامی بھری کیونکہ ہمیں اس میں بالکل کوئی انتباز نہیں تھا. لیکن ابھی ہمارے ترجمان جو ہیں وہ وہاں گئے نہیں تھے کہ جو پروگرام تھا جس میں جانا تھا انہوں نے فرنٹ لائن وتھ کامران شاہد، تو وہ ان کا کامران شاہد صاحب کا فون ہمارے ترجمان کو آ گیا کہ ہمیں پیمرا کی طرف سے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ملا ہے کہ ہم کسی احمدی کا ویو پوائنٹ نہیں دے سکتے. تو ابھی ہم نے جس ناصر ایاز صاحب سے بات کی، انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے اور بڑے واضح لفظوں میں انہوں نے بتایا ہے کہ قطعاً پیمرا کی طرف سے اس قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا. تو اسی طرح ناظرین اس وقت ایک اور ہمارے پاس انٹرویو ہے جو کہ پاکستان کے ایک ممتاز کالم نگار اور تجزیہ کار منو بھائی کا ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں بالخصوص منو بھائی کے نام سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، بڑے اچھے روشن خیال دانشور ہیں. اس کی طرف یہ انٹرویو سنانے سے پہلے آپ کو میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایسے تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں کے انٹرویوز آپ سناتے ہیں اپنے ناظرین کو، تو ہم بتانا اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ دراصل ایک انتہا پسند ٹولے کی طرف سے ہے اور وہ بہت شدید نوعیت کا ہے، ورنہ پاکستان ہی میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں رہنے والے روشن خیال دانشور لوگوں کو جماعت احمدیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ہمارے عقائد سے بھی بخوبی واقف ہیں اور ہمیں ایک پاکستان کا ایک شہری تصور کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی ہمیں پاکستان کا ایک کسی بھی دوسرے شہری کی طرح ہمیں ایک شہری تصور کرے.
تو اس وقت ہم سنیں گے وہ انٹرویو، ریکارڈڈ انٹرویو جو کہ ہم نے منو بھائی سے بات کی، وہ ہم آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ منو بھائی. جی منو بھائی، پہلا سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 1974 اور 1984 کی جو ترامیم ہیں قوانین میں اور جو آرڈیننس ہے، خاص طور پہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس جس کو کہتے ہیں، جماعت احمدیہ کے خلاف جو قوانین بنائے گئے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو خیر اس کو نہیں مانتا کیجیے، میں تو اس ریزولوشن کو مانتا ہوں جو 11 اگست کو قائد اعظم نے کہا تھا. تو یہ باقی جو ہے نا، یہ سارے چیزیں، یہ تو جو نیا پاکستان بننے کے بعد نظریہ پاکستان بنایا گیا، یہ اس کی ساری آفشورس ہے. تو منو بھائی، اس وقت پاکستان میں جو مذہب کی جو صورتحال ہے، اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس سے باہر آیا جا سکتا ہے؟ وہی ہے جو قائد نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ریاستی لیول کے اوپر مذہب نہیں ہونا چاہیے، یہاں سب کا وہ مذہب ہونا چاہیے، سب کا مذہب جو ذاتی معاملات ہیں اس میں مداخلت صدارت کی ریاست کی نہیں ہونی چاہیے. تو منو بھائی، یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، تو ماضی میں پاکستان کی کسی بھی حکومت نے اس کی طرف اب تک توجہ کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد تو ساری فوجی آئی ہیں، آؤٹ آف دی 63 سال ہے ہمارے، ان میں 32 سال تو فوج کے ہیں. تو اس میں کون سی حکومت ہے؟ سول حکومت کون سی نمائندہ حکومت آئی ہے؟ یہ نواز شریف کے بے نظیر کی حکومتیں آئی ہیں، ان کو اپنی جگہوں میں بجائے رکھا گیا ہے. قوم اور ملک کے مسائل کی طرف کسی کو توجہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی. جی، تو پھر اس صورتحال کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ جب تک آپ یہ مذہبی معاملات کو اسٹیٹ کے معاملات سے الگ نہیں کرتے، یہ گڑبڑ رہے گی. اور یہ بھی بتائیے کہ احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختصراً آپ کیا کہیں گے؟ قانونی طور پر تو ان کا برابر حق ہونا چاہیے کہ وہ جو جس طرح باقی تو پاکستانی ہیں، اسی طرح ان کو بھی سارے حقوق ہونے چاہیے جو ہیں ریاستی حقوق. ٹھیک ہے. اور ایک آخری بات منو بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے ہم کہ آپ کی رائے میں کیا کوئی حکومت اس بات کی مجاز ہے کہ وہ کسی کو اقلیت قرار دے یا کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے؟ میں تو وہ کہہ رہا ہوں نا، جب آپ کسی ریاست کو ایک مذہبی ریاست بنا دیں گے، تھیوکریسی کر دیں گے، وہاں پہ ملائیت کی حکومت کر دیں گے، تو وہاں پہ یہی کچھ ہوگا. جی، تو یہ تو قائد اعظم نہیں چاہتے تھے اس طرح کی حکومت. وہ تو ون نیشن تھیوری تھی ان کی، اور مسلم سیز ٹو مسلم، نان مسلم سیز ٹو نان مسلم ایز فار ایز پاکستان نیشن از کنسرن، یہ انہوں نے کہا تھا. جی، یہ ناظرین وہ گفتگو تھی جو پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ کار اور کالم نگار منو بھائی کے ساتھ ہم نے کی، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کے آج جو ہے اسے کلوز کروں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کی کنٹینیویشن ہوگی. جہاں تک جماعت احمدیہ کی خدمات کا تعلق ہے پاکستان کے لیے، ان سے جب آپ سنیں گے، اس وقت بالخصوص ہمارے غیر از جماعت ہمارے ناظرین میرے مخاطب ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے وہ کس قدر غلط ہے. یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے، اس میں بہت سے ناموں کا آج جس طرح نصیر قمر صاحب نے ذکر بھی کیا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم دیگر احمدیوں کی خدمات کا تذکرہ لے کے حاضر ہوں گے جو پاکستان کے لیے وہ کرتے رہے ہیں، جن میں ایک نمایاں نام صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب مرحوم کا ہے، جن کی کہ پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے بیہائنڈ دا سینز رہتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کی جتنی خدمت کی ہے وہ بہرحال تاریخ میں، اس تاریخ میں تو محفوظ ہے جو حقیقت حال کے نتیجے میں لکھی جاتی ہے. ہسٹورین اسے مسخ کر دے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم اسے ضرور اپنے پروگرام میں یہاں پہ بیان کریں گے، اور خاص طور پہ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات کا تذکرہ بھی اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا. اس سے پہلے ناظرین کہ آج کے پروگرام کو ہم ختم کریں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کل کے اخبار میں، جمعہ کے روز جنگ اخبار میں، اس کا تراشہ ہمارے پاس اسکرین پہ بھی ہے، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. ایک خبر آئی کہ اقوام متحدہ مغربی ممالک میں اسلامی فوبیا کے خلاف کارروائی کرے، اسلامی ملکوں کا مطالبہ. اس چھوٹی سی گزارش کے ساتھ جناب ہم پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامو فوبیا جو ہے
یہ در حقیقت اسلام کی غلط تعلیمات جو دنیا تک پہنچائی گئی ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے. مسلمانوں نے بعض جو ہے انتہا پسند مسلمانوں نے، ظاہر ہے کہ باقی ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو عامت المسلمین ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس انتہا پسند گروہ کی طرف سے اسلام کی ایسی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی گئی کہ اس نے بگڑتے بگڑتے اسلاموفوبیا کی شکل اختیار کر لی. آج جو ہے وہ وہی لوگ جا کے اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور اسلاموفوبیا کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اس اسلاموفوبیا کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان سریا پہ چلا جائے گا، نام کو باقی رہے گا صرف، اس وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نہیں بتایا تھا کہ اس وقت جا کے جو ہے وہ اقوام متحدہ اور لیگ آف نیشنز اور دوسری تیسری حکومتوں کے دروازے کھٹکھٹانا. آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسیح موعود اور امام مہدی کو نازل کرے گا اور وہ سریا سے ایمان کو واپس لے کے آئیں گے اور یوں احیاء دین کا عظیم الشان کام سر انجام پائے گا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پہ مبعوث فرمایا. آپ کی تحریرات جو ہے وہ اب اس وقت ہر آدمی کے لیے اویلیبل ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ www.alislam.org پہ اگر آپ جائیں، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب وہاں پہ موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسلام جس مشکل کا شکار ہے اس کا حل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اشعار پر میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا. حضور فرماتے ہیں کہ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. دن چڑھا ہے دشمنان دین پہ، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو تسلی کا بتایا